بات مکمل کر لی جائے. آپ لوگوں کی ادھر ادھر کی مشغولیت کی وجہ سے گفتگو مکمل نہیں ہو پاتی اور وقت ختم ہو جاتا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہ قواعد پر کتابیں عرب کے لوگوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ سب چیزیں جب فتوحات کا دائرہ بڑھا اور غیر عربی داں طبقے تک، عربی نہ بولنے والے لوگوں تک قرآن اور حدیث کو پہنچانے کی بات آئی، اور وہاں پر لوگوں کے پڑھنے میں اور سمجھنے میں غلطی کا معاملہ آیا، پھر قرآن و حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآن کریم پر نقاط لگائے گئے. پہلے نقطے نہیں تھے، پھر اس پر حرکت ایجاد کر کے حرکت لگائی گئی، پھر قواعد کی کتابیں لکھی گئیں تاکہ اعراب میں غلطی سے بچایا جا سکے بولنے میں. اس طریقے سے رسم الخط اور جو حرکات الاعراب ہیں، یا زیر زبر پیش یا نقطے یا پھر نحو یا پھر صرف، یہ سب علوم قرآن کریم اور سنت نبویہ کی حفاظت کے لیے ایجاد کیے گئے. اور جب قرآن اور حدیث کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے ایجاد کیے گئے، اصلاً عربی زبان سیکھنے کے لیے نہیں وضع کیے گئے. عربی زبان آپ سیکھ کیوں رہے ہیں؟ چونکہ اس میں قرآن اور حدیث ہے. اصل معاملہ یہ ہے. تو گویا یہ سارے فنون اور یہ سارے علوم ایجاد اس لیے کیے گئے تاکہ قرآن اور حدیث کو بچایا جا سکے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہی وجہ ہے کہ صرف سے متعلق، نحو سے متعلق اور جو دوسرے فنون ایجاد ہوئے، تفسیر کا فن ایجاد ہوا، اللہ کے کلام کو سمجھنے میں غلطی سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے وارد تفاسیر کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا، علم تفسیر ایجاد ہوا. پھر اس کے بعد قرآن کریم سے احکام مستنبط کرنے میں غلطی سے بچا جائے، اس کے لیے علم فقہ ایجاد ہوا، اور فقہ کو منظم کرنے کے لیے اصول فقہ ایجاد ہوا. جتنے بھی علوم ہیں حدیث کے اندر، غلط اور صحیح کو پہچاننے کے لیے علوم حدیث کی مصطلحات ایجاد ہوئیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی علوم و فنون ہیں وہ سب کے سب قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے اور ان کے اندر کسی بھی قسم کے فہم میں غلطی سے بچنے کے جو پہلو ہو سکتے تھے، ان تمام سے روکنے کے لیے یہ سارے علوم و فنون ایجاد ہوئے. گویا اصل مقصد قرآن اور حدیث کی حفاظت تھا. اسی لیے چاہے صرف کا علم ہو، چاہے نحو کا علم ہو، چاہے بلاغہ کا علم ہو، گرچہ عربی زبان قرآن اور حدیث کے نزول سے سینکڑوں سال پہلے سے موجود رہی ہے، لیکن کتابیں جتنی بھی لکھی گئیں علوم و فنون پر، وہ سب قرآن اور حدیث کے نزول کے، یعنی اسلام کے ظہور کے بعد لکھی گئیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ سن رہے ہو مجھے؟ جی 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 سر، سمجھ بھی رہے ہو؟ جی لکھ بھی رہے ہیں. جی سر، سن بھی رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اچھی بات، اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. بہرحال تو بات بلاغہ کی میں کر رہا تھا، تو میں نے بتایا کہ بلاغہ کے ابتدائی مسائل، اچھا بلاغہ کا علم جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ صرف نحو وغیرہ کے علم کے بعد اس کو مرتب کیا گیا، اس کی ترتیب کا درجہ مؤخر ہے. کیا بھائی عبدالرب، بچوں کو کھلانے کی ذمہ داری بھی ہم لوگوں کے سر ڈالو گے؟ کمال ہے صاحب. چلے ٹھیک ہے مشائخ، کیسے بلاغہ کی نشو و نما ہوئی، نحو کا کردار کیا رہا بلاغہ کی نشو و نما میں،
اس پر پھر اگلے ہی درس میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ وقت سے آئیے اور جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کو میں دوبارہ پوچھوں گا، پھر اس کی بنیاد پر آگے بڑھوں گا. یہ میرا طریقہ ہے، اس لیے کہ میں در و دیوار سے مخاطب ہونا نہیں چاہتا، اور پھر نہ ہی یہ جمعہ کا خطبہ ہے. اس لیے جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہو، سمجھ رہے ہو، میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو، تب تک میں آگے کوئی بات نہیں بتاؤں گا. اور اگر زیادہ دماغ خراب کیا پھر یہ سلسلہ ہی بند کر کے میں بھی کتاب اٹھاؤں گا اور ترجمہ کر کے اپنا کام تمام کروں گا. اگر آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں لایانی لگ رہی ہیں تو میں اس کو روک دوں اور براہ راست بلاغہ شروع کر دوں. نہیں شیخ، ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے. تو خوش نصیبی تب مکمل ہوگی جب آپ لوگ کچھ یاد بھی رکھو، کچھ لکھو. اس لیے جمعہ کا خطبہ لکھ رہے ہیں، اگر سن رہے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لکھتے ہیں شیخ. ٹھیک ہے مشائخ، ٹھیک ہے، پھر اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر آج کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو اس کو سمجھ لیجئے، اور نہیں تو جہاں تک اگلی بات ہے نحو کے اندر کیسے نحو نے کیسے کردار ادا کیا بلاغہ کی نشو و نما میں، اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے. اگر آج کے درس سے متعلق جو باتیں بتائی گئی ہیں اگر کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں تو پوچھ سکتا ہے. نہیں ہے کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، تو اگلے درس کی تیاری کریں اور وقت پر حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.